वो रो रही थी, चीख चीख कर रो रही थी। उस वक्त उसकी हालत पागलों से भी बदतर मालूम हो रही थी। वो कहीं से एक नई नवेली दुल्हन महसूस नहीं हो रही थी। उसकी रोने की आवाज़ इस आलीशान कमरे के अंदर कहीं घुट कर रह गई थी। वो कितनी आसानी से उस पर बद किरदारी का इल्ज़ाम लगा गया था। क्या एक लड़की अपने किरदार को इस वजह से सच सच कर रखती है कि कल को कोई आए और एक लम्हे में इसकी इज्जत की वकार की धज्जियां उड़ा जाए? कहने को तो वो अब इसका शौहर था, लेकिन आज उसने सच्चे दिल से एक दुआ की थी कि इस जैसा शौहर खुदा किसी के नसीब में ना करे, जो अपनी ही बीवी को तपती सेहरा में नंगे पांव खड़ा करके खुद वहाँ किसी आंधी तूफान की तरह से गायब हो गया था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक नया तूफान बर्पा कर गया था। उसे आज मालूम पड़ा था कि माँ बाप का एक लड़की की ज़िंदगी में ना होना किस कदर उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। आज वो बिल्कुल अकेली थी इस भरी महफिल में, लेकिन शायद अच्छा ही था कि वो मौजूद नहीं थे, वरना आज वो बेकसूर होकर भी उनसे नजरें कैसे मिला पाती। वो दुखों में सबर करने वाली लड़की आज एक बार फिर से टूटी थी। उसका आज मर्ज़ात से यकीन टूट चुका था। वो जो सोचते आई थी कि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल पुरसकून हो जाएगी, इसका वो ख्वाब भी बुरी तरह से नस्तो नाबूद हो चुका था, जिसकी करचियाँ उसके अंदर पेवस्त हो चुकी थी। उसके दिल ने आज बड़ी शिद्दत से एक सवाल किया था कि जब इंसान इस दुनिया में आता है अकेला आता है और जाता भी है तो अकेला, वो अपनी ज़िंदगी के दरमियानी सफ़र में क्यों दूसरों पर यकीन कर जाता है, और उसका ये यकीन करना इसके लिए क्यों नासूर बनकर रह जाता है। चांद की 14वीं थी और घड़ी वक्त रात के 12 बजा रही थी। जहाँ हर तरफ इस तरफ सकूत का आलम था, वहाँ दो काली आंखें थीं जो वक्त नम थीं और अपने कमरे की खिड़की से चांद का धुंधली आंखों से दीदार कर रही थीं। दिमाग जहाँ उसका दुनियावी उलझनों में जकड़ा हुआ था, तो दिल खुदा से बार बार फरियाद कर रहा था कि मुश्किलात का अब इख्तिताम हो जाए। वो असल में थक चुकी थी कि इस दुनिया के लोगों से। अब देखना ये था कि इसकी मुश्किलात का खात्मा होना था कि उसके लिए नई आजमाइशों की शुरुआत। वो ज़िंदगी के इस दोराहे पर खड़ी थी जहाँ वो कभी बहुत मायूस हो जाती तो कभी उम्मीद की किरणों से नजर आ जाती, तारीकी को चीरते हुए इसकी तरफ बढ़ते हुए कुछ पलों के लिए। अब उसने खिड़की से हटकर अपने बिस्तर की तरफ कदम बढ़ाए थे ताकि अब वो हो सके, क्योंकि एक बुरे दिन का इख्तिताम तो हो चुका था। बुरे दिन को एक बार फिर से देखने के लिए, जीने के लिए, सहने के लिए। उठ जा कल हुई, अभी तक मरी पड़ी, सारी रात सोते सोते तेरा दिल नहीं भरा। उठ और उठ के लिए नाश्ता बना सबके लिए। वो जो कुछ वक्त पहले ही फजर की नमाज पढ़कर सोई थी, एकदम ताई रिहाना की आवाज़ पर हड़बड़ाकर उठी थी और फौरन से डर कर भाग के गुसल खाने की तरफ बढ़ी। लेकिन फिर भी ताई रिहाना की आवाज़ आना बंद नहीं हुई थी। वो बीबी चिल्ला ही रही थी और उसके मरे हुए माँ बाप को मुस्तकिल कोस रही थी। खुद तो मर गए लेकिन मेरी जान के लिए अजाब छोड़ गए। उनके जवां अल्फाज सुनते ही वो फुट फुट कर रोई थी और अपनी आवाज़ को बाहर जाने से रोकने के लिए उसने अपने मुंह पर अब हाथ रखा था। उसने अपनी सुसक्तियाँ तो रोक ली थी, लेकिन ताई रिहाना की बाहर से आवाज़ आना अब भी बंद नहीं हुई थी। उसने अब हिम्मत करते गुसल लिया था और थोड़ी देर बाद वो बाहर निकली थी ताकि नाश्ता बना सके, और नाश्ता बनाने के बाद इसे फिर यूनी भी जाना था। वो आज पहले ही काफ़ी लेट हो चुकी थी। इस वक्त अबीर ताची नाश्ता बना चुकी थी और आराम से टेबल लगा रही थी। अभी वो नाश्ता लगाई रही थी कि घर में एक और आवाज़ गूंजी थी। ये आवाज़ रुकैया की थी, जो अबीर की ताहज़ात थी और इंतहाई मगरूर और बदतमीज़ तबीयत की मालिक। कहा जा सकता है कि रेहाना बेगम की सारी सफ़ात इसमें कूट कूट कर भरी थी। अबीर, अबीर, मेरा नाश्ता किधर है? मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ और जल्दी करो, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो। ले जा खासा, हाकी माना था उसका। अबीर ने खामोशी से उसके सामने खाना ला के रख दिया। जैसे ही वो टेबल पर आकर बैठी थी, उसने जब नाश्ते में आमलेट देखा तो उठाकर प्लेट ज़मीन पर दे मारी थी। ये क्या बनाया है तूने? तुझे पता नहीं है कि मैं नाश्ते में फ्राई अंडा खाती हूँ? इसने अब आगे बढ़ते उसका हाथ पकड़ा था और उसकी कमर के पीछे ले जाते हुए घुमाया था, जिससे अबीर की चीख निकली थी और आंसू आंखों से बह निकले थे। अबीर अपने आप को इससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि इतने में रेहाना बेगम भी आ चुकी थी और अब सारा मामला समझने की कोशिश कर रही थी, जो इन्हें ज़मीन पर अंडे की प्लेट देखकर समझ आ चुका था। उन्होंने भी रुकैया को रोकने की कोशिश नहीं की थी। अभी रुकैया का हाथ इसके भालों तक जाता कि बाहर से उसकी वैन आ चुकी थी और अब वो उसे छोड़ते हुए बाहर निकली थी और अभी दर्द की शिद्दत से नीचे गिरी थी। रेहाना बेगम रुकैया के पीछे भागी थी और अबीर के कानों तक अब एक और आवाज़ पहुंची थी, रुकैया, रुकैया रुक, नाश्ता तो करती जा। लेकिन शायद वो जा चुकी थी और अबीर को पता था अब बेटी के बाद माँ से उसकी शामत लगनी है। रुकैया के जाने के बाद उसे रेहाना बेगम ने अच्छी खासी सुनाई थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली थी। उनके चक्करों में इसकी अपनी भी क्लास मिस हो गई थी, इसलिए वो यूं नहीं गई और अब अपने कमरे में बैठी अपनी हथेली की लकीरें देख रही थी। हर वक्त बरसने वाली आंखें इस वक्त वीरान थी। अभी वो हथेलियों की लकीरों को देख ही रही थी कि उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो जानती थी कि आने वाली हस्ती कौन है, क्योंकि वो इसके दरवाजे पर दस्तक देकर आते थे, उसके ताया मजीद अलवी।
ماضی مجید الوی اور سفیر الوی دو ہی بھائی تھے جو لوئر مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ مجید الوی کی شادی اپنی پھپھوزاد ریحانہ سے ہوئی تھی جو کہ بہت ہی بد دماغ، ظالم اور انا پرست عورت تھی۔ مجید صاحب بھی کچھ کم نہیں تھے، وہ لالچ اور حسد سے بنے ہوئے انسان تھے، اور پھر حاصل لوگ تو اللہ کی رحمتوں سے محروم ہی رہتے۔ وہ شروع سے ہی اپنے چھوٹے بھائی سے جلتے تھے، اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ سفیر الوی کو کامیابیوں کی اونچائیوں تک لے گیا اور مجید صاحب کے پاس صرف حسد اور جلن ہی بچا۔ سفیر الوی نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ سفیر الوی کی شادی سے ان کے ماں باپ بالکل بھی خوش نہیں تھے، اس لیے انہیں گھر سے نکال دیا گیا تھا، لیکن ان کی بیوی کا تعلق امیر گھرانے سے تھا۔ اس شادی کے بعد ایک اچھی جیون ساتھی ثابت ہوئی تھی، چونکہ ان کی بیگم مخلوطی تھی، اس لیے ان کی ساری والد کی پراپرٹی ان کی ہی تھی، لیکن سفیر صاحب کو یہ قطعی منظور نہیں تھا کہ وہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہیں۔ لیکن فاطمہ بیگم نے زبردستی صحیح لیکن انہیں اپنے گھر رہنے کے لیے منا لیا تھا، اور انہیں اچھی خاصی رقم کاروبار شروع کرنے کے لیے بھی دی تھی، جو پھر سفیر سامنے کاروبار کے اسٹیل ہوتی انہیں لوٹا دی تھی۔ اور یہاں سے ایک بار پھر کے بعد ایک ان کے یہاں نعمت کا نزول ہوا تھا، جس میں ایک نعمت ابیر کی پیدائش بھی تھی۔ ابیر جب 10 سال کی تھی تب سفیر صاحب نے اس کا نکاح اپنے دوست میر خانزادہ کے بیٹے اذلان خانزادہ سے کر دیا تھا، جو کہ 18 سال کا تھا، اور ان کی رخصتی 21 سال کی عمر میں طے پائی گئی تھی۔ اذلان اس نکاح سے خوش نہیں تھا، اس لیے وہ نکاح کے فوراً بعد ہی امریکہ اپنی تعلیم کے لیے چلا گیا تھا، اور کچھ عرصے بعد میر خانزادہ نے اپنا بزنس وہاں پر شفٹ کر کے امریکہ بیٹے کے پاس چلے گئے۔ دونوں خاندانوں کی زندگی بڑی اچھی اور سکون سے گزر رہی تھی کہ پھر ایک دن ابیر الوی کے خاندان کو لیڈ ہوا اور اس کے والدین کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس وقت ابیر کی عمر 13 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کے والدین کی موت پر اس کے سسر اور ساس تو آئے تھے، لیکن وہ نہ آیا تھا۔ اس کے والدین کی تدفین کے بعد سب واپس لوٹ گئے تھے، اس وعدے کے ساتھ کہ ابیر کے 21 سال کے ہونے پر اس کو رخصت کرا کے لے جائیں گے۔ ابیر کی ساری ذمہ داری اب اس کے تایا مجید پر آ چکی تھی، اور جہاں سے ہوئی تھی اس کی زندگی کے امتحانات کی شروعات۔ اندر آ جائیں ابیر نے آتے ہی انہیں اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ مجید الوی اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ آج ہی واپس آئے تھے کسی بزنس ٹرپ سے، کیونکہ اس کی جائیداد کی بدولت اب وہ غریب نہ رہے تھے۔ مجید الوی اندر داخل ہوئے تو وہ آج کھڑی نہیں ہوئی تھی، وہ کچھ چھٹکے تھے، لیکن پھر اگنور کر کے وہ خود اس کے پاس چلتے ہوئے آئے تھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد اس سے مخاطب ہوئے، ابھی میں نے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ آج تمہارے سسر کی کال آئی تھی، وہ کچھ دن پاکستان میں آ رہے ہیں تمہاری رخصتی کے لیے۔ وہ اسے بات بتا کر دعائیں دے کر باہر نکل گئے تو پیچھے ابیر کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے تھے۔ اللہ کاش سچ میرے سامنے نہ آتا اور وہ واحد رشتہ جسے میں مخلص سمجھتی تھی مجھ سے دور نہ ہوتا۔ کچھ وقت پہلے ریحانہ سے ذلیل ہونے کے بعد جب ابیر کمرے میں آئی تو اسے یاد آیا تھا کہ اس دن کا کھانا بھی اسے ہی بنانا ہے۔ اب اس کا باپ اس کے سر پر موجود نہیں تھا، جس کے بدولت اس کی نوکروں کی فوج اس کے پیچھے دوڑتی تھی، اس لیے وہ دوبارہ کچن کی طرف جانے کے لیے کمرے سے نکل لی تھی کہ یہ سوچتے ہوئے کہ بعد میں وہ بیٹھ کر اپنے ساتھ اپنی بیٹی کا غم بنائے گی، لیکن ہائے رے افسوس، اس کے کانوں سے جو باتیں ٹکرائی تھی انہوں نے اس سے آخری خونی رشتہ بھی چھین لیا تھا۔ مجید صاحب، میں آپ سے کب سے کہہ رہی ہوں کہ اس آفت کو یہاں سے چلتا کریں، لیکن آپ کو ہی جائیداد کی پڑی تھی۔ دیکھ لیا نا جائیداد ہاتھ ہی، یہ جائیداد بھی کل کے نام ہی ہو جائے گی اگلے مہینے اس کے 21 کے ہوتے ہی۔ یہ ریحانہ کی آواز تھی جو ان کے کمرے سے آ رہی تھی۔ اسے اب انتظار تھا کہ مجید صاحب کی آواز کا۔ اسے دل سے دعا کی تھی وہ کچھ غلط نہ بولے، لیکن کچھ دفعہ دعائیں انسان کی بہتری کے لیے قبول ہی نہیں ہوتی شاید۔ میں نے سوچ لیا ہے مجھے کیا کرنا ہے ریحانہ، تم اس کی فکر نہ کرو۔ کل میر خانزادہ کا فون آیا تھا، وہ اس کی رخصتی چاہ رہے ہیں اور وہ بھی اسی مہینے۔ میں اس کی سالگرہ سے پہلے ہی سے رخصت کر امریکہ بھجوا دوں گا کبھی نہ آنے کے لیے۔ اس طرح یہ جائیداد ہمارے قبضے میں ہی رہے گی، اور اس کا کیا، وہ تو میری انگلی کے اشارے پر چلتی ہے۔ تمہیں کہا بھی تھا کہ اس سے آرام سے پیش آیا کرو تاکہ اپنا مطلب نکال سکو، لیکن نہیں، تمہیں اور تمہاری بیٹی کو تو میری بات کہاں سمجھ آتی ہے۔ ابیر کا یہ سنتے ہی اپنے منہ پر کھڑے ہونا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے وہ اپنے آنسوں اور سسکیوں کو روکتے وہاں سے بھاگی تھی۔ یا اللہ، ان لوگوں کو یہ سب کرتے آپ سے خوف کیوں نہیں آ رہا؟ کیا انہوں نے وہ آیت نہیں سنی؟ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور اپنے پیٹ میں وہ بالکل آگ بھرتے ہیں، عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہی جائیں گے۔ حالانکہ قرآن میں جگہ جگہ پر یتیموں پر رحم کا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جگہ جگہ انہیں سزائیں بھی بتائی گئی ہیں، لیکن پھر جس کے دل میں کھوٹ آ جائے وہ پھر کہاں کسی چیز سے ڈرتا ہے۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ ابیر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا رقیہ اس کے بازو میں ہی سو رہی تھی۔ رات کو اس کے کمرے کا ایسی خراب ہونے کی وجہ سے اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ واقعی میں ایسی خراب تھا یا اس کے آنے کی کوئی اور وجہ تھی، وہ نہیں جانتی تھی۔ اب وہ اٹھی تھی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابھی وہ پڑھی تھی کہ باہر سے اسے ریحانہ بیگم کی آواز آئی تھی جو شاید رقیہ کو جگانے آئی تھی۔
اٹھ جا میری رانی، صبح ہو گئی ہے، پھر تجھے یونی بھی جانا ہے۔ ریحانہ بیگم اس وقت اتنے میٹھے لہجے میں رقیہ سے ہی مخاطب تھی۔ اسے آواز دینے کے بعد انہوں نے واش روم کے دروازے کی طرف دیکھا تھا اور غصے سے جانی پڑی تھی اور زور زور سے دروازہ بجایا تھا۔ اوئے کلموئی، تو کیا سارے دن اندر ہی گھسی رہے گی؟ باہر نکل اور کام کر۔ اس وقت ان کی آواز بہت ہی زیادہ اونچی تھی۔ ان کی اونچی آواز سے رقیہ بھی چیخی تھی، اماں آہستہ، صبح صبح کیا کھا لیا ہے تو نے جو تیری آواز اتنی نکل رہی ہے؟ آہستہ بولا کر اگلے بندے کے کان کے پردے پھاڑ دیتی ہے۔ رقیہ بدتمیزی سے کہتی، ماں کو ذلیل کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ دوسروں کی اولاد کو تکلیف پہنچاتے پہنچاتے ہم بھول جاتے ہیں کہ اپنی اولاد کو جو ہمارے لیے ہی قدرت کی طرف سے امتحان اور سزا بن کر کھڑی ہو رہی ہے۔ ابھی نے حسب معمول کھانا بنایا اور ساتھ ہی اپنا کام ختم کر کے یونی جانے کی تیاری پکڑی تھی۔ رقیہ پہلے ہی جا چکی تھی، اگر وہ جاتی تو ایک ہی یونی میں تھی، لیکن آتی جاتی الگ الگ تھی۔ رقیہ کو پسند نہیں تھا ابیر کے ساتھ جانا، اس کا کہنا تھا کہ وہ یتیم کے ساتھ نہیں جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بات یونی میں بتانے کو بھی منع کیا تھا کہ وہ اس کی کزن ہے۔ یہ لوگ بھی کتنے یتیم عجیب تھے، جس کے پیسوں پر پڑ رہے تھے اسی سے رشتہ بتاتے ہوئے انہیں شرم آتی تھی۔ ابھی وہ یونی کے لیے نکلتی کہ اسے یاد آیا کہ اس کی جیب خرچی ختم ہو گئی۔ ایک بار اس نے سوچا کہ جا کے تائی سے مانگ لے، لیکن بعد میں اسے اس گھر کی اپنی حیثیت یاد آئی۔ وہ رقیہ نہیں تھی جسے اس کی منہ مانگی جیب خرچی ملتی۔ ابھی یونی جانے سے پہلے وہ اچھی خاصی رقم لے کر گئی تھی، جن کا وہ کیا کرتی تھی کسی کو نہیں پتا تھا، اور اس کا پتہ جلدی ہی لگنا تھا۔ اس نے بغیر پیسے مانگے ہی باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ گاڑی والا باہر آ چکا تھا۔ آدھے گھنٹے میں وہ اب یونی کے اندر موجود تھی۔ وہ جیسے ہی یونی کے اندر داخل ہوئی تو رقیہ اسے اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ کھڑی معصوم لڑکیوں کو تنگ کرتی ہوئی نظر آئی۔ ان کے سارے گروپ کا یہی کام تھا کہ شریف گھر سے آنے والی باپردہ لڑکیوں کو تنگ کرنا، کیونکہ ان کے مطابق ان کا لباس اس قابل نہیں تھا کہ وہ یونی میں پہن کے آ جائے۔ خود تو وہ چست لباس پہن کے آتی تھی جو ان کے مطابق ماڈرن تھا، لیکن ابھی روز جیسی کئی لڑکیوں کے لیے بے حیائی کی نشانی تھا۔ ابھی رقیہ اور اس کے باقی گروپ کی لڑکیاں انہیں تنگی کر ہی رہی تھی کہ ان کے گروپ کے لڑکوں کی آمد ہوئی تھی، اور آتے ہی انہوں نے جن نظروں سے ان سب کو دیکھا تھا وہ ابیر کے لیے لو مرنے کے لیے کافی تھا۔ لیکن رقیہ اور اس کے باقی گروپ کی لڑکیوں کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ابیر اب وہاں سے آگے بڑھی تھی کیونکہ وہ مزید وہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ ابیر اس وقت بلیک گاؤن میں تھی جس کے اوپر گرے کلر کا سٹرالر تھا، اور کالا عربی نقاب بھی اس نے پہن رکھا تھا جس میں سے اس کی کالی سیاہ آنکھیں باہر نظر آ رہی تھی۔ ابیر اب اپنی کلاس میں پہنچ چکی تھی اور وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھی تھی کہ اس نے یونی میں خاص دوستیاں نہیں پالی ہوئی تھی۔ لڑکیوں سے اس کی صرف ہائے ہیلو تھی، لیکن کلاس تک اور لڑکوں کو تو ویسے بھی منہ نہیں لگاتی تھی۔ وہ اپنے کردار کو بہت سینچ کر رکھنے والی لڑکی تھی۔ ابیر کل کیوں نہیں آئی؟ ابھی وہ آ کر بیٹھی تھی کہ اس کی ایک اہم جماعت اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اسے کل نہ آنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ ابیر نے کتاب سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور سوچنے لگی کہ اب اس کو کیا بتائے کہ اس نے اپنے گھر کے حالت کی چیزیں شیئر نہیں کیے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگ اسے ہمدردی کریں، اسے ہمدردی سے سخت نفرت تھی۔ کیسی ہو آمنہ؟ ابیر نے اس کی طبیعت پوچھی تھی اور اسے کوئی جواب نہیں دیا تو دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی تھی، جو واضح اشارہ تھا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اسے کہتی کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی، لیکن اس کے کانوں تک اس کے الفاظ پہنچے تھے جس نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لائی تھی۔ ایٹیٹیوڈ تو ایسے دکھاتی جیسے کسی خانزادے کی بیوی ہو یا کسی رئیس کی اولاد۔ رقیہ میری بات سنو، وہ ہمارا سینئر نہیں ہے، اس کے پاس بڑا مست نیا مال آیا ہے، کیا خیر کچھ چکنے کے لیے نہ جائے؟ رقیہ کے گروپ کے ایک لڑکے نے بڑی خباثت سے کہا۔ دیکھی اور پوچھ چلو، دیر کس بات کی، آؤ چلو چلتے ہیں، میں نے آج ہی اچھے خاصے پیسے لیے۔ رقیہ نہیں جواب دیتی ان کے ساتھ یونی کی پچھلی طرف جانے کو نکلی تھی۔ ابیر کلاس ختم ہونے کے بعد باہر آئی تھی، گراؤنڈ میں بیٹھی کچھ نوٹس کرنے لگی تھی، نوٹس تیار کرنے لگی تھی، کیونکہ اسے گھر میں زیادہ وقت جو نہیں ملتا تھا۔ ابھی وہ کام کر ہی رہی تھی کہ اسے سامنے آ کر کوئی بیٹھا تھا اور اس نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، پھر اپنے آنے والی ہستی کو اگنور کرتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ سامنے والی ہستی کو اپنا اگنور کیا جانا پسند نہیں آتا، اس لیے خود ہی اس نے بات کی شروعات کی تھی۔ مجھے آپ سے ہیلپ چاہیے تھی، امید ہے کہ مل سکتی ہے۔ اب کی بار ابھی نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ اسے اگنور کرنے کی وجہ سے وہ یہاں سے اٹھ جائے گا، لیکن وہ شاید کچھ زیادہ ہی ڈیٹ رہا ہے۔ ایکسکیوز می مسٹر، کیا آپ کو پورے گراؤنڈ میں ہی نظر آ رہی ہوں؟ آپ کو لڑکے نظر نہیں آ رہے؟ جائیں ان سے مدد مانگے، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ معذرت، وہ غصے سے کہتی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی وہ پیچھے مڑی تھی کہ اس کے پیچھے رقیہ کھڑی تھی، جو اس کا ہاتھ پکڑتے ہی انجان آدمی کو مسکراہٹ دیتے وہاں سے لے گئی تھی۔ وہ اپنے ٹولے کے ساتھ جا ہی رہی تھی کہ اسے ابیر کے پاس ایک ہینڈسم سا شخص بیٹھا نظر آیا، اس لیے وہ اس کی طرف آ گئی تھی۔ یہ ہینڈسم کون تھا؟ رقیہ نے پوچھا۔ آپ ہی میں نہیں جانتی، مدد مانگ رہا تھا، میں نے انکار کر دیا۔ رقیہ ابیر سے 4 سال بڑی تھی۔ ابیر کا ایم بی اے پورا ہونے والا تھا، لیکن رقیہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے بی اے میں ہی پھنسی ہوئی تھی، تو کر دیتی مدد۔ کتنا ہینڈسم تھا یار، میری طرف بھیج دیتی۔ ابیر اس کی بات کرتی ہوئی بولی، آپ ہی کیا بول رہی ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ تائی ہمیں یہاں پڑھنے کے لیے بھیجتے، نہ کہ انجان لوگوں کی مدد کرنے۔
और मैंने सुबह आपको देखा था कि वहाँ आपके दोस्तों के साथ आप ही लड़कों में इतना रोब होना चाहिए कि कोई लड़कियों में इतना रोब होना चाहिए कि कोई इनसे बात करने से पहले 100 बार सोचे। एक लड़के को अभी भी किसी के लिए तफरीह नहीं बनना चाहिए। मैंने इन लोगों की आंखों में जो हवीज देखी मैं बयान नहीं कर सकती। और अभी वो कुछ और कहती कि रुकैया की तेज आवाज़ गूंजी थी, बस अभी रलवी अपनी औकात में रहो, मेरी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश मत करो। और क्या कहा, मैं तफरीह का सामान हूँ, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ? तुम इन 7 पर्दों में भी छुपकर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कराती हो। इसकी एक निशानी तुम्हारे पास बेटा वो शख्स था, तुमने ही इसको सिग्नल दिए होंगे तभी वो तुम्हारे पास आकर बैठा। वहीं से एक बार फिर दलील करती वहाँ से जा चुकी थी अपने इन आवारा दोस्तों की तरफ। और पीछे बिन ने अपना माथा पीटा था, मुझे क्या जरूरत थी शहद की मक्खियों के छत्ते में हाथ डालने की, जबकि मुझे मालूम था कि उल्टी मेरी ही होनी है, उसने तो नहीं ठीक होना। अभी ने अपने आप को कोसा था, क्योंकि एक बंदा जो फैसला कर ले उसने राय रात पर नहीं आना। ये तो इसे कोई राय रात पर नहीं ला सकता जब तक वो मुँह की ना खाए। दूसरी तरफ वो शख्स अब किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम बाबा, मुझे रुखसती से कोई एतराज़ नहीं, आप अभी रवि के घर जा सकते हैं। उसने इतना कहने को काल काट दी थी और अपने कदम पार्किंग की तरफ बढ़ाए। मीर साहब हाथ में मोबाइल को पकड़े हैरानी से देख रहे थे कि ये इनके बेटे की अल्फाज थे कि इन्हें सुनने में कोई गलत फहमी हुई है। उन्होंने अब हलीमा बेगम को मान लगाई थी, उसी वक्त किचन से निकलकर उनकी तरफ आई थी। हलीमा बेगम, आपके बेटे को अकल आ चुकी है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इसे अकल आई कैसे। पिछले 1 माह से मैं इसकी मिन्नतें कर रहा हूँ, लेकिन मजा नहीं थी मेरी बात समझ में आ जाए। और आज खुद फ़ोन करके कह रहा है कि इसे रुखसती से कोई एतराज़ नहीं, इसलिए आज ही आप तैयारी पकड़ें अबीर बेटी के घर जाने की, इससे पहले कि वो आपका नालायक बेटा फिर मुकर जाए। अजलान को नालायक कहने पर हलीमा बेगम ने मुंह बनाया था। इन्हें अजलान को नालायक कहना पसंद नहीं आया था, इसलिए वो बोली, कान खोलकर सुन ले, मेरे बेटे को मेरे सामने नालायक ना का करें, वो बहुत होनहार बच्चा है मेरा। और वाकई इसमें कोई शक भी नहीं था, इसने बिजनेस की दुनिया में बहुत जल्द अपना नाम बना लिया था। वो बिजनेस का किंग माना जाता था। उसकी उम्र 29 साल थी, लेकिन उसने 23 साल की उम्र में अपना नाम बना लिया था। ना सिर्फ नाम बनाया था बल्कि अपने ख़ानदानी बिजनेस को भी तरक्की की ऊंचाई तक पहुंचाया था, जो कि उसके बाप की दिल की बीमारी की वजह से डूबने वाला था, क्योंकि वो ज़्यादा वक्त जो बिजनेस को नहीं दे सके थे। और रही बात अबीर के घर जाने की, तो मैं तैयार हूँ, आप इनको कॉल कर दें, हम शाम में चलते हैं। ये कहते हुए उनके चेहरे पर खुशी साफ जाहिर हो रही थी। जी ठीक है, कोई मसला नहीं, आप जिस वक्त आइए, आपका अपना घर है। रेहाना बेगम अभी कॉल पर हलीमा बेगम से बात कर ही रही थी और इधर उनसे बात करते उनकी जुबान शहद उगल रही थी। अब वो बात करते कॉल काट चुकी थी।